کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ تو اس معاشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روشنی کی شمع منور کی، اس روشنی نے دیکھتے ہی دیکھتے مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک اربوں افراد کے ذہنوں کو متاثر کیا، اور دنیا کے نقشے پر مسلمان ایک عظیم الشان سلطنت، روایات اور قیادت کے منصب پر فائز ہوتے نظر آئے۔ لیکن جوں ہم ان تعلیمات سے دور ہوتے گئے کہ جن تعلیمات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی تھی، تو ہمارا زوال بھی دنیا کے سامنے اسی تیزی کے ساتھ آیا کہ جس کی آج ہم مثال دیکھ رہے ہیں کہ 1 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے۔ اس نے کم و بیش 2 ارب سے زائد مسلمانوں کو اس قدر بے بس کر رکھا ہے کہ وہ صبح شام غزہ میں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلتا ہے، اور یہ 2.25 ارب کی آبادی سوائے مذمتی قراردادیں پاس کرنے کے اور اپنے ہی ملک میں جلسے جلوس اور توڑ پھوڑ کرنے کے کوئی ایسا عمل نہیں کر سکتی جس سے اس ظلم کا وہ ہاتھ روک سکے۔ یہ 2.25 ارب کی آبادی اپنے پاس وہ دنیا میں اثر اور نفوذ یا رسوخ نہیں رکھتی، وہ گلوبل انفلوئنس نہیں رکھتی کہ جس سے وہ اس ظلم کا خاتمہ کر سکے، اور وہ ریسیونگ اینڈ کے اوپر صرف دل سے خون کے آنسو رو کے صبر شکر کر سکتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے کہ جس نے 1 کروڑ کی آبادی کو اتنا طاقتور کر دیا ہے، اور 2.25 ارب کی آبادی کو اتنا غیر مؤثر کر دیا ہے کہ وہ اپنے حق انصاف کے لیے دنیا میں کوئی قابل ذکر آواز بھی اٹھانے سے قاصر ہے۔ میرے نزدیک اس کی بڑی وجہ ان تعلیمات سے دوری ہے کہ ہم سب زبان سے، گفتار سے بہت زیادہ دعویٰ کرتے ہیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، لیکن ان تعلیمات سے ہم نے بہت دوری اختیار کر لی ہے کہ جن پر عمل کر کے ہمارے آباء دنیا میں محترم تھے۔ اس کی وجوہات میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سیرت طیبہ کو ایک مذہبی عقیدت کی شے سمجھ کر محدود کر دیا ہے۔ سیرت کا سکوپ جو ہے، ہم نے اس کو صرف تقدس کا اور ایک مذہبی ورثے کا لبادہ اڑا کر سمجھا ہے کہ یہ صرف احترام اور تقدس کی چیز ہے، لیکن ہم نے سیرت پاک سے وہ عملیت نکال دی ہے کہ سیرت دراصل ایک لیونگ اسلام بھی ہے، اور اسے ہماری زندگیوں کے ساتھ بھی منطبق ہونا ہے۔ یہ فرق جو آج آ گیا ہے، یہ نہ صرف سیرت کے اندر نظر آتا ہے بلکہ قرآن مجید کے اندر بھی ہمیں یہی ایٹیچیوڈ یا رویہ نظر آتا ہے۔ میں نے جب یونیورسٹی آف نارووال تعمیر کی تو اس کی آرکیٹیکچر کو مسلم اسپین سے انسپریشن لے کر بنایا، چونکہ وہ ہمارے دور کا وہ پیریڈ ہے کہ جسے گولڈن ایج کہا جاتا ہے، کہ جس وقت اگر اس دور میں ان 300 سالوں میں نوبل انعام ہوتے تو 10 میں سے 7 نوبل انعام مسلمان سائنسدانوں کو ملتے۔ تو جب ہمارا کانوکیشن تھا تو میں اس کے لیے تیاری کر رہا تھا کہ بچوں سے کیا بات کروں، تو میں نے تھوڑی ریسرچ کی، تو یونیورسٹی آف کیلگری کا ایک مضمون اس دور کے حوالے سے میری نظر سے گزرا، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ اس دور میں فلسفہ، سائنس
میتھمیٹکس، فزکس، ایسٹرانومی، سٹی پلاننگ، ہر شعبے کے اندر مسلمان محققین، مسلمان سائنسدان دنیا کو علم دینے والے تھے، اور ان کے پاس علم کی قیادت تھی، فکر کی قیادت تھی۔ تو ان کے تجزیے میں اس کی بڑی وجہ مسلمانوں کی قرآن مجید سے انسپریشن تھی، اور اس مضمون میں یہ کہا گیا کہ چونکہ قرآن مجید مسلمانوں کو یہ بتلاتا ہے کہ اللہ از آل نوئنگ، اللہ پاک تمام علم کا سورس ہیں، تو مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے معرفت حاصل کرنی ہے خدا کی، تو اس معرفت کی سب سے مضبوط بنیاد علم کی سیڑھی ہے، کہ جتنا ہم علم کے اندر اوپر جائیں گے اتنا ہم خدا کو پہچان سکتے ہیں اور خدا تک معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے وہ مسلسل علم کی جستجو میں رہتے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن جو ہے، جو اس کی ایپسٹمولوجی ہے، وہ بنیادی طور پہ انہیں کائنات کے مشاہدے کی اور کائنات کی گتھیاں سلجھانے کے لیے عقل اور فکر کو اپنا ہتھیار بنانے کی دعوت دیتی ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کا جائزہ لیں تو اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ بھی حکم کے انداز میں یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا خدا ہوں، تم میری بندگی کرو، بلکہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی خدائی کا ذکر کیا ہے تو اس کا جو ایک انداز یا نیریٹو ہے وہ یوں ہے کہ تم کیا سمندر سے اٹھتے بخارات نہیں دیکھتے، ان بخارات سے بنتے ہوئے بادل نہیں دیکھتے، ان بادلوں سے برستا می نہیں دیکھتے، اس سے خشک زمین میں اگتا سبزہ نہیں دیکھتے، تم سمندروں پہ تیرتی کشتیاں نہیں دیکھتے، تم دن اور رات کا پھرنا نہیں دیکھتے، تم کہکشاؤں اور ستاروں کا تیرنا نہیں دیکھتے۔ اور پھر ہر جگہ یہ کہا کہ اس میں نشانیاں ہیں بصارت والوں کے لیے اور عقل والوں کے لیے۔ تو جب تک ہم نے بصارت اور عقل کا استعمال کیا اور کائنات کی گتھیوں کو سلجھانا اپنے لیے ایک قرآنی مشن سمجھا، تو ہم علم کی بلندیوں پر تھے، ہم دنیا میں فکر اور علم کے لحاظ سے قیادت کے منصب پر فائز تھے۔ لیکن جب ہم نے مشاہدے کی روایت ختم کر دی اور مشاہدے پہ پردے ڈال دیے اور عقل کا استعمال ختم کر کے اس پر تالے ڈال دیے، اور ہم جمود کا شکار ہو گئے، ڈوگما کا شکار ہو گئے، تو ہماری یہ فکری قیادت رفتہ رفتہ گراوٹ کا شکار ہوئی، اور آج ہم ان پستیوں میں ہیں کہ جہاں آپ کو کسی بھی شعبے کے اندر کوئی قابل ذکر مسلمان سائنسدان صف اول کے اندر دنیا میں کسی مقام پہ کھڑا نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا سخر لکم الشمس والقمر، کہ سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا ہے۔ تو جب کسی چیز کو مسخر کیا جائے تو اس کی تسخیر کی مشن بھی دیا جاتا ہے۔ تو آج قمر کی تسخیر کس نے کی ہے؟ امریکہ نے کی ہے، روس نے کی ہے، چین نے کی ہے، حتیٰ یہ کہ بھارت نے بھی کی ہے، لیکن کیا کوئی مسلمان ملک تسخیر قمر کے قریب بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں دعوت دی کہ ہم کائنات کی گتھیوں کو اور اس کی تخلیق پر غور و فکر کریں۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا جہاں ذکر کیا، یہ فرمایا کہ وہ اہل ایمان ہیں کہ جو چلتے پھرتے بیٹھے ہوئے اور پہلوؤں پہ میری یاد کرنے کے ساتھ ساتھ کائنات کی تخلیق پہ بھی غور کرتے ہیں۔ تو آج کائنات کی تخلیق پہ کون غور کر رہا ہے؟ جیمز ویب ٹیلیسکوپ، کہ جسے ناسا نے اور یورپین اسپیس ایجنسی نے خلا میں بھیجا ہے، کہ جو کائنات کی تخلیق اور اس کی ابتدا کا کھوج لگا رہی ہے۔ لیکن کوئی مسلمان ملک اس کے قریب بھی نظر نہیں آتا۔
یہی علم سے اور اس قرآن مجید کے مشن سے یا ایپسٹمولوجی سے یا اس روایت سے کہ جو مشاہدے کی عقل کے ذریعے تفکر اور تدبر کی ہمیں دی گئی تھی تعلیم، اس کو ہم نے جب بھلا دیا تو ہم اس انجام پہ پہنچ گئے۔ اسی طرح وہ تعلیمات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں جن کی شمع روشن کی اپنے کردار سے اور اپنے ساتھیوں کی تربیت سے، اس نے ایک ایسا الاؤ جلایا کہ پوری دنیا میں اسلام ایک آگ کی طرح پھیل گیا۔ 9/11 کے بعد امریکہ کے پبلک براڈ کاسٹنگ سسٹم PBS نے ایک فلم بنائی جس میں انہوں نے اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کی کہ اسلام کیوں کر اس قدر تیزی سے دنیا میں پھیلا۔ اس میں تمام مغربی مفکرین، اسکالرز جو اسلام کا تجزیہ کر چکے تھے، ان کے انٹرویوز شامل تھے۔ تو جس چیز کا انہوں نے خلاصہ پیش کیا، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس دور میں جو اسلام نے سماجی انصاف کا تصور پیش کیا، جو سوشل جسٹس کا نظام پیش کیا، جو اس کا ویژن پیش کیا، اس کے مقابلے میں کسی تہذیب کے پاس سوشل جسٹس پہ مبنی کوئی نظام موجود نہیں تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات ایک آگ کی طرح پھیل گئیں۔ تو آج اگر ہم اس سوشل جسٹس کو اپنے معاشروں کے اندر تلاش کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں بہت مایوسی ہوتی ہے، بلکہ ہمیں وہ سوشل جسٹس کہ جسے ہم نے دنیا کو پیش کیا، اس کی زیادہ مثال مغربی ممالک کے اندر ملتی ہے کہ جنہوں نے ان سوشل جسٹس کے اصولوں کو اپنے معاشروں میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ تو آج کے اس دور میں کہ جب دنیا ایک شدید اضطراب سے گزر رہی ہے، دنیا کے اندر نہ صرف معاشی بلکہ سماجی اور معاشرتی توڑ پھوڑ کا عمل ہے اور ایک ڈسرپشن ہے، ایک بار پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دنیا کو سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اسباق سے، ان تعلیمات سے، ان اصولوں سے اور ان نظریات سے آشنا کریں کہ جنہوں نے انسانیت کے تب رستے ہوئے زخموں پہ مرہم کا کام کرتے ہوئے ایک ایسا معاشرہ قائم کیا تھا جو سماجی انصاف پہ بھی مبنی تھا، جو رحم دلی پر بھی مبنی تھا، جو فلاح کے اوپر بھی مبنی تھا، اور جو ان کو ترقی کرنے کے مواقع بھی فراہم کرتا تھا۔ تو ایسا کرنے میں جو ایک بڑی رکاوٹ ہم نے محسوس کی وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں ہمارے نوجوانوں کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ جدید دور میں وہ ایک انفارمیشن اوور لوڈ کا شکار ہیں اور بالخصوص مغربی نظریات کی یلغار ہے، تو ان کے لیے جو اپنے دین کی تعلیمات ہیں وہ آج کے کنٹمپریری ایشوز کے ساتھ وہ انہیں منطبق کرنے میں بہت دشواری محسوس کرتے ہیں، چونکہ ہمارا جو مذہبی لٹریچر ہے، ہماری جو مذہبی ریسرچ ہے، میں نے جیسے کہا اس میں زیادہ تر ہم نے اسے صرف تقدس کے اور ایک مذہبی ورثے کے طور پہ پریزرو کیا یا اس پر کام کیا یا ماضی کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے اس پر کام کیا، لیکن بہت کم کام ہے کہ جو ہمیں سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کے دور کے جو کنٹمپریری چیلنجز ہیں ان کے ساتھ منسلک کرتا ہوا نظر آئے، اور بالخصوص اس کا انداز بیان اور اس کا نیریٹو بھی وہی ہو کہ جو آج کی جدید تعلیم یافتہ نسل اور ذہن اس سے ریلیٹ کر سکے۔ تو یہ ایک بڑا گیپ ہے کہ جو ہمیں نظر آتا ہے، اور یہ صرف ہمارے اپنے معاشروں کے لیے نہیں بلکہ
مغرب کے لیے اور غیر مسلم دنیا جو ہے اسے بھی اسلام کی اصل جو تعلیمات ہیں اور جو اصل رخ ہے وہ دکھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز میں پیش کریں کہ اس سے آج کے دور کا ذہن، آج کے دور کے نئی نسل اپنی مسائل کے حوالے سے اور آج کی دنیا کے مسائل کے حوالے سے ریلیٹ کر سکے اور اس سے رہنمائی لے سکے۔ تو اسی بنیاد پر ہم نے تقریباً 9 سبجیکٹس کا چناؤ کیا کہ جس کے اوپر ہم ان سیرت چیئرز کو استوار کریں گے، اور ان میں سے 6 پر شاید آپ نے آج اس ورکشاپ میں کام کیا ہے، لیکن جو ابتدائی ہمارا خاکہ تھا اس میں 9 چیئرز تھیں کہ جن کے اوپر ہم نے یہ توجہ دی تھی کہ یہ قائم ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے لیڈرشپ اور گورننس۔ دیکھیے، جو لیڈرشپ کا ماڈل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے اس کا کوئی دنیا میں ثانی نہیں ہے، بلکہ اگر آپ دیکھیں تو اسلام نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد خلفائے راشدین نے سرونٹ لیڈرشپ کا ماڈل پیش کیا۔ آج مغرب نے جا کر اتنے صدیوں کے بعد اگر آپ لٹریچر لیڈرشپ کا دیکھیں تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ اب مغربی مفکرین نے آ کے ڈسکور کیا ہے کہ جی سرونٹ لیڈرشپ ہی دراصل بڑی اچھی لیڈرشپ کا ایک ماڈل ہے۔ یہ تو 1400 سال پہلے سرونٹ لیڈرشپ کا ماڈل ہم نے اس وقت دیکھا تھا کہ جب خلیفہ وقت اپنے کمر کے اوپر گندم یا غلہ اٹھا کر ایک بھوکے گھر میں پہنچانا اپنی فرض سمجھتا تھا کہ ایک اس کی رعایا کا شخص بھی بھوکا رہے تو اس کے اوپر اس کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اسی طرح وہ جو لیڈرشپ تھی وہ کیا لیڈرشپ تھی کہ جس کے ذریعے اتنی فتوحات کی گئیں، وہ کیسے ٹائم مینجمنٹ کرتے تھے، وہ کیسے ٹیم بلڈنگ کرتے تھے، وہ کیسے اپنے لوگوں کی مینٹورنگ کرتے تھے۔ یہ وہ جو لیڈرشپ کے اسباق ہیں آخرکار یہ سب موجود ہیں، لیکن ہم نے کبھی انہیں اس پیرائے کے اندر نہیں دیکھا۔ میں اکثر جب پڑھا ہم نے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ سب سے زیادہ پرآشوب دور تھا، سب فتنوں نے وزن اٹھایا، شور اٹھایا، لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں اتنا بھی ٹائم ہوتا تھا کہ وہ کسی کے گھر میں ضرورت مند کے گھر میں جا کے جھاڑو بھی دیتے تھے، وہ کسی کے ضرورت مند کے گھر میں غلہ بھی پہنچاتے تھے، اپنی عبادات بھی پوری کرتے تھے اور اپنے سرکاری فرائض بھی پورے سر انجام دیتے تھے۔ تو میں سوچتا تھا کہ اس دور میں وہ کیسے یہ سب کچھ کرتے تھے۔ تو پھر تھوڑا سا اس دور کو سٹڈی کیا تو دیکھا کہ ان کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی ریاست کو تقسیم کیا، گورنرز اپوائنٹ کیے، ٹیم بنائی، ڈیلیگیشن کی، ڈیولوشن کی۔ اب یہ جو پرنسپلز ہیں ان کی خلافت کے، میں نے تو آج تک کسی کتاب میں نہیں پڑھے کہ کسی نے یہ سٹڈی کیا ہو کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی لیڈرشپ کے کیا اصول تھے کہ جس کے ساتھ انہوں نے اس کامیابی کے ساتھ اپنا وہ ٹینیور گزارا۔ تو ہمیں جو اتنا خزانہ ہمارے پاس ہے کہ لیڈرشپ کی اتنی شاندار مثالیں ہیں ہمارے خلفائے راشدین کی، اس سے بڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ انہوں نے کس طرح اپنے میسج کو ایز لیڈر کنوے کیا، کس طرح انہوں نے ایک ٹیم بنائی، کس طرح اس ٹیم کی انہوں نے تربیت کی، کس طرح انہوں نے اپنا ٹائم مینجمنٹ کیا اور کس طریقے سے انہوں نے اپنے اہداف کو حاصل کرنے کی حکمت عملی اختیار کی۔ آج کا ایک لیڈر، چاہے وہ حکمران ہے، چاہے وہ ایک کمپنی کا سی او ہے، وہ ان کی اس زندگی سے کیا لیڈرشپ لیسنز حاصل کر سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت ہے کہ ہم اسے مینجمنٹ اور لیڈرشپ کے ڈسپلن کو سیرت پاک سے ریلیٹ کر کے دنیا کے سامنے پیش کر سکیں۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ بزنس ہے، بزنس اور کامرس ہے، اسلام کی جو اصل پھیلاؤ ہے اس میں بڑی ایک
طاقت وہ کامرس تھی، وہ تجارت تھی، وہ بزنس تھا، کانڈکٹ، ایتھکس تھے کہ جو مسلمان بزنس مینوں نے اور تاجروں نے اختیار کیا۔ ملیشیا میں اور انڈونیشیا میں تو کوئی فوج نہیں گئی، ایسا بھی کوئی ہمارے پاس ریکارڈ نہیں جو میں نے پڑھا ہے کہ کوئی بڑے مبلغین وہاں پہ بھیجے گئے ہوں کہ جنہوں نے تبلیغ کی گئی ہو۔ تمام کتابیں یہی بتاتی ہیں کہ وہ عرب تاجر تھے کہ جن سے وہ لوگ رابطے میں تھے، اور ان عرب تاجروں کے ذریعے ان علاقوں میں اسلام پھیلا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسلامک پرنسپلز آف بزنس تھے، کامرس تھے، اور ان کی جو ان کی برتاؤ میں جو کوئی تبدیلی آئی ان ایتھکس کی وجہ سے، اس سے وہ لوگ متاثر ہوئے۔ میں جب پڑھنے گیا باہر تو بڑا حیران ہوتا تھا کہ آپ امریکہ، یورپ جائیں، کوئی چیز خریدی ہے تو اس کو ان کے پاس لے جائیں کہ مجھے پسند نہیں آئی، واپس کرنی ہے، وہ پیشانی پہ بال بھی نہیں ڈالتے، خوشی کے ساتھ اسی وقت واپس لے لیتے ہیں اور آپ کو آپ کا مال دے دیتے ہیں۔ تو میں بڑا پریشان کہ انہیں گھاٹا نہیں پڑتا، چونکہ ہمارے ملک میں تو ہم بہت مسلمان ہیں اور دکان کا نام چھوٹا لکھا ہوتا ہے اور اس سے بڑا نوٹس یہ لکھا ہوتا ہے کہ فروخت کیا ہوا مال واپس نہیں ہوگا۔ تو مجھے ایک حدیث میں نے پڑھی کسی کتاب میں کہ جس میں کہا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تاجر، وہ دکاندار کہ جو فروخت کیا ہوا مال خوشی سے واپس لے لیتا ہے تو اس کے لیے جنت میں ایک ایسا محل ہوگا جو ایک ایسے موتی سے ہوگا جس میں کوئی جوڑ نہیں ہوگا۔ تو ایک صحابی تھے جو تجارت کرتے تھے، انہوں نے تجارت چھوڑی اور دکان کھول لی کہ کوئی بندہ آئے کہ جو مجھے مال واپس کرے اور میں یہ اجر لوں۔ تو کافی عرصے بعد ایک بندہ آیا، اس نے کہا حضرت صاحب یہ میں نے آپ سے مال لیا تھا، یہ میں نے واپس کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا بھی جلدی سے کھانا شانا لاؤ، اس کو VIP بنا لیا۔ وہ بندہ پریشان ہو گیا کہ میں تو کسی اور کام کے لیے آیا ہوں، یہ انہوں نے میری خاطر مدارت شروع کر دی ہے۔ اور کبھی بات یہ ہے کہ میں تو بڑی دیر سے تمہارا انتظار کر رہا تھا کہ کاش کوئی بندہ ہے کہ جو یہ مال واپس کرے اور میں اس سے یہ ثواب لے سکوں۔ تو آپ بتائیں کہ اس کانڈکٹ کے ساتھ اگر وہ شخص غیر مسلم ہوگا تو کیوں نہیں وہ اسلام سے متاثر ہوئے بغیر رہ سکا ہوگا؟ لیکن ہماری جو کاروباری ٹرانزیکشنز ہیں، ہم ان سے کیوں نہیں ان میں وہ چیزیں لاتے؟ یہ میں نے جب اسلام آباد میں ایک صاحب سے بات کی تو انہوں نے کہا سر بات بڑی یہ پتہ کی ہے، میرے بچے جو ہے نا بڑے بخیل تھے۔ تو میں نے انہیں کہا بھئی یہ وہ ان کی دکان تھی چپلوں کی اسلام آباد کی ایک مارکیٹ میں لیڈیز کی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بچوں کو کہا کہ بھی کوئی اگر لے جاتا ہے واپس لاتا ہے تو لے لیا کرو، کیا فرق؟ کہتا ہے جی جب سے یہ پالیسی اپنائی ہے ہماری 30 گنا سیل بڑھ گئی ہے۔ چونکہ ہوتا کیا ہے کہ وہ خواتین 2 یا 3 جوڑے لے جاتی ہیں، اچھا ہم گھر سے پسند کر کے ایک واپس کر جائیں گے، تو ان میں سے 90% کبھی واپس ہی نہیں آتی تو وہ اس کانفیڈنس سے اوور سپینڈ کر لیتی ہیں۔ سو میرا مقصد ہے کہ اسی طرح پراپرٹی رائٹس ہیں، بزنس کے ٹرانزیکشن کے طریقے ہیں کہ ہر چیز کو تحریری معاہدے کے اندر لے کر آؤ، کانٹریکٹ مینجمنٹ، جھگڑے ختم، یہ سب ایک اسلام کی تعلیمات ہیں کہ جن سے ایک مضبوط معاشی نظام کی بنیاد آتی ہے۔ ہم نے آج تک ان چیزوں کو کبھی آج کے ایک ماڈرن اکانومی کے اس میں نہیں رکھا۔ اسی طرح ہیومن رائٹس اینڈ سوشل جسٹس ہیں کہ جو جیسے میں نے کہا سماجی انصاف اور ہیومن رائٹس اسلام نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، وہ مشعل راہ ہیں۔ جو خطبۃ الوداع ہے اور جو ان کے چارٹر اس کو ہم سمجھتے ہیں ہیومن رائٹس کا، دنیا تو اس وقت جہالت کے اندر تھی۔ آج سے 100 سال پہلے تک عورتوں کے پاس ووٹ ڈالنے کا، اکاؤنٹ کھولنے کا حق نہیں تھا مغرب کے اندر۔ اسی طرح ایجوکیشن اور نالج ہے، اسلام نے جو نالج اور ایجوکیشن پہ ایمفسس کیا، آپ دیکھیے کہ اگر جنگ کے قیدیوں کو یہ کہا جائے کہ تم میری امت کے 10 بندوں کو پڑھنا سکھا دو تو تمہیں ہم رہا کر دیں گے، تو اب کافروں نے کوئی قرآن اور حدیث کی تعلیم تو نہیں دینی تھی، یعنی کہ وہ 10 بندوں کو کیا پڑھانا تھا؟ انہوں نے تو دنیاوی علم پڑھانا تھا نا، لکھنا پڑھنا سکھانا تھا انہیں۔ تو لہٰذا یہ کہہ دینا کہ صرف کوئی دین کی تعلیم ہی اسلام کے اندر علم ہے، اسلام نے تو پوری کائنات کے علم پر قرآن میں جیسے میں نے کہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس قیادت پہ تھے
اور اقرا کی ہم سب بات کرتے ہیں کہ اقرا سے بنیاد ہوئی، لیکن آج دنیا میں اگر آپ علم کی انڈیکس بنائیں تو مسلمان تہذیب تمام تہذیبوں سے پیچھے ہے۔ یہ بات قابل شرم ہے کہ وہ امت جس کی بنیاد اقرا پہ تھی، وہ کیوں کر علم کے شعبوں میں ہر دوسری تہذیب سے پیچھے رہ گئی۔ ہمارے اپنے ملک کے اندر 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، جو کہ ہمارے لیے سب کے لیے ایک لمحہ فکری ہے۔ تو لہٰذا جو اسلام کا تصور علم ہے اور اس کی جو ایجوکیشن اور نالج کی فلسفی ہے، اس کو ہم کس طریقے سے اجاگر کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح جینڈر، یہ وومن رائٹس ہیں، خواتین کے حوالے سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رتبہ متعین کیا، ان کو جو مقام دیا، اس کی اس دور میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اور کتنی بدقسمتی ہے کہ آج ہمارے ملک کے اندر خواتین کے حوالے سے جو رویے ہیں، جنہیں ہم اسلام کا لبادہ اڑاتے ہیں، دراصل یا وہ اس ہندو تہذیب کا ورثہ ہیں کہ جو ہمارے خطے میں تھی، یا وہ اس قبائلیت کا ورثہ ہیں کہ جو ایک قبائلی معاشرے کے اندر رائج ہوتے ہیں۔ ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن ہم نے ان پر اسلام کا وہ لبادہ اوڑھ کے خواتین کو بہت سے حقوق اور بہت سی جو ان کے آگے زندگی میں بڑھنے کے مواقع ہیں، ان سے محروم کر رکھا ہے۔ کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ تجارت نہیں کرتی تھیں؟ شی واز اے بزنس ویمن۔ تو اسلام تو خواتین کو بزنس کا بھی حق دیتا ہے، اسلام تو خواتین کو علم کا بھی حق دیتا ہے۔ اگر آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے احادیث کو نکال دیں تو ہماری تو ساری فقہ ہی ڈھہ جاتی ہے۔ تو وہ ہماری عالم بھی ہیں، اسلام ان کو علم کا ماخذ بھی بناتا ہے، ان کو معلمہ بھی کا درجہ بھی دیتا ہے۔ اسی طرح ہر جگہ قرآن مجید نے نیک مرد نیک عورت اور ہر صفت جو مرد کی بیان کی ہے، اس کے ساتھ عورت کی صفت علیحدہ بیان کی ہے، سب برابر برابر۔ لیکن وہ خاندان کا نظام چلانے کے لیے اگر مرد کو سربراہ قرار دیا تو وہ ایک آرگنائزیشن تھیوری ہے، چونکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر 2 شخص بھی سفر کر رہے ہوں تو ان میں سے بھی ایک کو اپنا امام بنا لو، تو وہ ایک منتشر گروہ نہ ہو۔ تو لہٰذا مرد کو اس حیثیت میں کیپٹن بنایا گیا ہے، لیکن کسی بھی درجے میں خواتین کو کم تر حیثیت میں نہیں رکھا گیا۔ تو آج اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ خواتین کے حوالے سے 2 بہت ایکسٹریم ویوز ہیں ہمارے اندر۔ ایک وہ ایکسٹریم ویو ہے کہ جو مذہب کے حوالے سے کہتا ہے کہ خواتین کا کوئی کردار نہیں، ان کو بس گھروں کے اندر بند کر دو۔ اور دوسرا ایک وہ رجحان ہے کہ جو مغرب سے متاثر ہو کے مادر پدر آزادی کی بات کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کا جو ویژن ہے خواتین کے حوالے سے، وہ بڑا ان دونوں کے درمیان ایک توازن کا ہے کہ جہاں وہ ان کی جو ذمہ داری ہے بحیثیت ماں کے، بحیثیت خاندان کے ایک اینکر پرسن کے، اس کے ساتھ جو ان کا رائٹ ٹو بزنس ہے، رائٹ ٹو لرن ہے، ان سب کو بھی پروٹیکٹ کرتا ہے، ان کی ڈگنیٹی کو بھی، ان کی سیکیورٹی کو بھی۔ تو اس لیے ہمیں اس اسلام کی جو خواتین کے حوالے سے پہچان ہے، اسے اجاگر کرنے کی ضرورت ہے قوت کے ساتھ، تاکہ یہ جو ایک تقسیم ہو گئی ہے کہ ایک طرف بالکل بہت ہی رجت پسندانہ انٹرپریٹیشن ہے اور ایک طرف دوسری بالکل مغرب سے متاثر ہے، اس کے درمیان کی سپیس میں سمجھتا ہوں کہ اصل چیز ہے کہ جو اصل میں اسلام کی روح ہے اس کے مطابق۔ اور پھر خواتین کے جو حقوق ہیں، جو ان کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، جو انجسٹس ہوتا ہے، یہ صرف مغرب زدہ خواتین کا کام نہیں، اسلامی ذہن کی خواتین کا بھی کام ہے کہ وہ اس کو چیمپئن کریں۔ تو اس کے لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ یہاں پر ایک ایسا ویمن سٹڈیز اور لیڈرشپ کا پروگرام شروع کریں گے کہ جس سے خواتین میں وہ ہماری بچیاں نکلیں گی جو تھاٹ لیڈرز ہوں گی، جو 21ویں صدی میں اسلام کے خواتین کے حوالے سے شناخت کی ٹرو ایمبیسڈرز انشاءاللہ تعالی ہوں گی۔ پھر اسی طرح جو عالمی امن ہے، انٹرفیتھ اور کمیونل ہارمنی ہے، اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، یہ سب وہ ایشوز ہیں جو آج کے دور کے ہیں۔ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ
انوائرمنٹ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ مضبوط کوئی ذخیرہ نہیں کسی تہذیب کہ 1400 سال پہلے ہمیں تعلیم دی گئی کہ اگر دریائے دجلہ کے کنارے بھی بیٹھ کے وضو کرو تو ایک ایک قطرے کی حفاظت کرو، درختوں کو کس طرح اگاؤ، درختوں کی حفاظت کیسے کرو، گرین اکانومی اور گرین سوسائٹی کی اس وقت ہمیں تعلیمات دی گئیں، جانوروں کے حقوق کے اوپر اسی طرح تلقین کی گئی جیسے انسانوں کے حقوق کی تلقین کی گئی ہے، اس نیچر کی حفاظت کی تلقین. تو یہ وہ سارے جو کنٹمپریری ایشوز جو آج ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کلائمیٹ چینج کا سامنا کر رہی ہے، دنیا ان ایکوالٹی کا سامنا کر رہی ہے، دنیا میں پولرائزیشن ہے، بد امنی ہے، ان سب کے لیے سیرت پاک کے اندر وہ رہنما اصول ہیں جو آج پھر دنیا کو دوبارہ امن کی طرف، ہارمنی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. تو لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی ان جو مشاورت ہے اس کی روشنی میں یہ سیرت سینٹر صرف ایک ادارہ نہیں ہوگا بلکہ سیرت سینٹر سے ایک فکری تحریک کا آغاز ہوگا کہ جو ہمارے معاشروں میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو اجاگر کرے گی، ان کی تعلیمات کے ذریعے دنیا کو یہ پیغام دے گی کہ آج بھی دنیا امن اور آشتی اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پاک سے حاصل کر سکتی ہے جیسے کہ 1400 سال پہلے اس قبائلی نظام کے اندر جو جنگ و جدل ناانصافی میں جکڑا ہوا تھا اس نے امن اور آشتی حاصل کی تھی. میں آپ سب کو اس کانفرنس میں شریک ہونے پہ مبارکباد دیتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک بہت فکری رہنمائی دی ہے جس سے اس ادارے کو ہمیں ایک حقیقی معنوں میں روشنی کا، سیرت کی روشنی کا مینار بنانے میں مدد ملے گی، چونکہ سیرت پاک ہی وہ منشور ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم سب فلاح پا سکتے ہیں. یہ صرف ہمارا مذہبی اثاثہ نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے لیے ہماری قومی ترقی کا بھی رول ماڈل ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی پیروکار بن کر ان کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں نافذ کر سکیں اور ان کے پیغام کو دنیا میں عام کر سکیں.